السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. جی ہاں میں بتاتا ہوں. ہاں کیا مجھے ایک بات بتائیے پہلے، کیا قرآن میں کہیں بھی خوشی منانے کا ذکر موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن میں کہیں اجازت نہیں ہے خوشی منانے کی؟ یہ سوال کا جواب ہم لوگ لے چکے ہیں. جی شیخ شعبان. جو ہے 12 میلاد پر خوشی منانے کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے خوش ہونے کا ذکر قرآن میں ہے. خوش ہونے کا ذکر ہے، خوشی منانے کا، احتفال کرنے کا، سیلیبریٹ کرنے کا ذکر نہیں ہے. کس موضوع میں نہیں، وہ موضوع آپ بتائیے. خوش ہونے کا ذکر ہے، کس پہ خوش ہونے کا ذکر ہے وہ آپ لائیے آیت، وہاں کلیئر ہوگا کہ کس پہ خوش ہونے کا ذکر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ یعنی 12 ربیع الاول کو جو آپ کی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں، تو آپ کی تاریخ پیدائش پر خوشی منانے کا پورے قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. آپ کی بعثت پر کا ذکر ہے، اور قرآن پر اور اسلام پر اور دیگر چیزوں کی جو ہدایتیں آئی ہیں ان پر خوشی کا ذکر ہے، لیکن ان پر بھی خوشی منانے کا ذکر نہیں. خوش ہونا الگ ہے اور خوشی منانا الگ ہے. جی کہیے. تو جو قرآن میں آیت ہے سورہ یونس آیت 58، اس کو پڑھ دوں میں؟ بھائی لے آئیے آیت ذرا سا اسکرین پہ اگر ممکن ہو تو، اور آپ پڑھ بھی دیجئے. آپ پڑھ بھی دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جی 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 کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشی ہی اصل خوشی ہے. جی یہ جو مال جمع کرتے ہیں لوگ، یہ اس سے بہتر ہے. تو جی 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 اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے کہ فضل اور اس کی رحمت کی خوشی ہی اصل خوشی ہے. تو امت اور اس ہاں بالکل. دونوں جہاں کے لیے سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ ہاں تو وما اس میں ارسلناک فضل سے الا مراد رحمۃ کیا ہے؟ للعالمین. سورہ ہمارے ہو گیا نبی ٹھیک. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اگر جی ان جی کی ولادت پر خوشی منائی جائے تو اگر وہ فضل ہے، اگر ان کی ولادت پر خوشی منائی جائے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہاں بالکل، آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے کہ فضل پہ یہاں خوشی کا ذکر ہے. تو اب اللہ کے فضل اور رسول اس کی صلی اللہ علیہ رحمت. وسلم کی ہاں فضل اور رحمت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اگر خوشی منائی جائے تو اس میں حرج کیا ہے نا؟ بالکل صحیح سوال آپ کا. اب سوال پہلے اجمالاً تو جواب یہ ہے کہ حرج یہ ہے خوشی منانے پہ، حرج یہ ہے کہ یہ اللہ رسول نے ہم کو بتایا نہیں ہے خوشی منانے کا. کیونکہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ جو بھی اسے مانے. ابھی تو تفسیروں کا تذکرہ ہم بعد میں کر سکتے ہیں، اور میں تفسیر سے نہیں ذکر کروں گا، اس کا میں جواب ابھی شروع میں دے چکا ہوں. اصل میں جس فضل کا یہاں پہ ذکر ہے، جس رحمت کا یہاں پہ ذکر ہے، اس فضل سے اور اس رحمت سے مراد کیا ہے، تفسیروں میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، وہ ایک الگ موضوع. اس سے جو بھی آپ مراد لیں، آپ قرآن مراد لیں، آپ اسلام مراد لیں، آپ دین مراد لیں، آپ رسول اللہ کو مراد لیں، جس چیز کو بھی آپ مراد لیں، یہاں پہ ہے کیا؟ یہاں پہ ہے فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر وہ لوگ خوش ہوں. یہ خوش ہونے کا ذکر ہے. تو یہ بتائیے کہ کون سا مومن ہے جو اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پہ جو ہے خوش نہیں ہے؟ کون سا مومن ہے؟ کوئی مومن موجود نہیں ہے. کوئی مومن ایسا ہو نہیں سکتا. تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی مومن نہیں ہے تو اگر خوش ہونا، بالکل بہترین بات، اگر خوش ہونا عید میلاد منانا ہے، اگر خوش ہونے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میلاد منایا جائے، تو ہر کوئی خوش ہو رہا ہے، تو ہر کوئی میلاد منا رہا ہے، پھر اعتراض کس بات پہ ہے؟ تو پھر آپ اسے بدعت کیوں کہتے ہیں؟ ہم بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ سنیں، پہلی بات ہم نے کئی بات اس میں کہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم اصل میں کیا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مناتے ہیں خوشی، اس لیے ہم بدعت کہتے ہیں. آپ خوش خالی ہوتے نہیں ہیں. اصل میں قرآن میں یہ ہدایت ہے، حدیثوں میں یہ ہدایت ہے کہ اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھا جائے. اصل میں ہمیں پیروی کا حکم ہے. مثال کے طور پہ امام کہتا ہے جو ہے اللہ اکبر، ہاں اللہ اکبر. اب اگر ہم امام سے پہلے ہی اللہ اکبر کی نیت بات اگر ہم نے پہلے ہی کر لیا تو اب ظاہر سی بات ہم آگے بڑھ گئے. یہاں امام
جو ہمارا امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے ہم اسے آگے بڑھ گئے یہاں جبکہ امام کی پیروی کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول کی مطلق پیروی کا حکم دیا گیا ہر چیز میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خوشی تھی اس بات پر اس جو ہدایت ملی نا اللہ کے رسول کے ذریعہ جو نعمت ملی وہ اس پر خوشی صحابہ کو ہوئی اور صحابہ نے جو ہے اس کا شکر بھی کیا اس خوشی کا اور شکر کیا کیسے قرآن میں موجود ہے کہ آپ کی پیروی قرآن نے خود کہا ہے کہ لتؤمنوا به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ ان کی تعظیم کرو ان کی توقیر کرو اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرو تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ملنے پر جو ہے نا خوشی کیا اور اللہ کا شکر کیا اب اگر آپ میلاد جو مناتے ہیں ہم اس کو اس لیے بدعت کہتے ہیں اس لیے غلط کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ گئے آپ اللہ رسول سے آگے بڑھ گئے اللہ رسول نے اس کا حکم نہیں دیا وہ منانے کا حکم نہیں دیا جہاں منانے کا حکم وہاں منایا جاتا ہے جہاں منانے کا حکم نہیں وہاں منایا نہیں جاتا ہے تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں مناتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ہم محبت میں نہیں مناتے اس لیے نہیں مناتے کہ آپ نے منانے کا حکم نہیں دیا اور نہ تو آپ نے منایا ہے صحابہ کو ہم سے زیادہ محبت تھی ہم سے زیادہ خوشی تھی تو کیا صحابہ کرام نے اس کو منایا سیلیبریٹ کیا نہیں کیا اس لیے ہم بدعت کہتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں منایا آگے چل کر یہ شروع ہوا لیکن نبی نے اس کی آپ بار بار کہہ رہے تھے شیخ سرفراز کے اس کے اوپر دلیل دو کہ 12 ربیع الاول پر دلیل دو نبی نے کہیں منع تو نہیں کیا نا آپ مجھے کوئی حدیث یا روایت بتا سکتے ہیں کہ جس میں کہا ہو کہ نبی نے کہ میری ولادت کا جشن نہ منایا جائے یا امت کو کوئی خبر دی ہو بالکل اچھا پہلی بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی کہا تھا سر مجھے پوری بات کمپلیٹ کرنا مجھے پوری بات کرنا ہاں آپ بار بار دلیل مانگتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پر دلیل دیں منع بھی تو نہیں کیا ہے کہ میرے بعد میری ولادت کا جشن نہ منایا جائے صحابہ نے نہیں منایا بعد میں شروع ہوا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی کہیں آپ دکھا سکتے ہیں کوئی روایت حدیث کے کہیں خبر دی ہو کہ امت میرے بعد نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پروفیسیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پینشن گوئیاں ہیں کہ میرے بعد یہ ہوگا قیامت کی نشانیاں بتائیے یا اس میں رسول نے منع نہیں کیا یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا میرے بھائی آگے چل کر ایک طبقہ میرے جشن کا ولادت منائے گا وہ خرافات ہے نہیں منانا چاہیے کیا کوئی حدیث نہیں منانے پر وہی بات آپ خالی زیادہ کر رہے ہیں بات وہی میں آپ کی بات کہہ دے رہا ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی نے منع کیا اس سے بہت ساری باتوں سے آپ نے منع کیا تو کیا میلاد مت منانا کبھی آگے یا کچھ لوگ منائیں گے یا وغیرہ وغیرہ آپ نے کیا منع کیا کہیں ہم دکھا سکتے ہیں یہی تو آپ کہہ رہے ہیں بولیے ہاں نہیں تو پھر میں جواب دیتا ہوں ہاں بولیے جی میرے بھائی یہی کہہ رہے تھے آپ نا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی پہلا کلیئر ہو جائے پہلا کیا پہلا آپ نے کہا کہ یہاں پہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوشی منانے کا حکم ہوا ہے میں نے کہا کہ خوش ہونے کا حکم ہوا ہے فضل اور رحمت سے جو بھی مراد ہو اللہ کا جو فضل ہے اس کی جو رحمت ہے اس پہ خوش ہونے کا حکم ہے خوشی منانے کا حکم نہیں ہے تو یہ اس سے آپ ایگری کرتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا تو لوگ خوش ہوں اس میں میرے پاس جو ترجمہ ہے اس میں خوشی منانے غلط کیا ہے غلط ترجمہ کیا فرحہ یفرحو معنی دنیا کی کسی ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیجئے فرحہ یفرحو معنی خوش ہونا اور خوشی منانا کہتے ہیں کہ احتفلا یا احتفلو احتفالاً میں ایک سوال کر لوں یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جشن منانے کا حکم دیا بے آیت میں حکم ہے میں نے ایسا نہیں کہا منانا چاہیے ایسا ترجمہ ہے میری نظر پڑ گئی اس آیت کے ترجمے پر کہا یا نہیں کہا ایک منٹ حکم ہے کہ نہیں آیت میں حکم نہیں ہے خوشی منانا جو بھی آپ ترجمہ کریں اس کا اسی چیز کا آیت میں حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا کہ خوش ہو جائیں یا جو بھی آپ ترجمہ کرنا کر لیجیے حکم ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی بتائیے آیت میں حکم ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا مطلب نکالا بھائی لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا ٹھیک ہے اب اس حکم پہ صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا بتائیے آسمان سے اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ کہہ رہے ہیں اس حکم کا مطلب یہ ہے جشن منانا خوشی منانا تو اس حکم پر صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا صحابہ کو نماز کا حکم ہوا نماز پڑھا صحابہ کو زکوٰۃ کا حکم ہوا زکوٰۃ دیا صحابہ کو جہاد کا حکم ہوا جہاد دیا
کیا صحابہ کا جو حکم ہوا روزے کا حکم ہوا روزہ رکھا. اب آپ کے مطلب کے حساب سے یہاں جشن منانے کا حکم ہوا تو اس پہ صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں, اس حکم کو مانا کہ نہیں مانا صحابہ نے, وہ بتائیے. نہیں, بعد میں اگر ایک طبقہ منانا چاہے تو اس میں آپ کو اس میں حرج میرے کیا ہے؟ سوال کا جواب نہیں ہے, میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ حکم آپ کو سب سے پہلے نہیں ملا ہے, یہ آیت آپ پہ نازل نہیں ہوئی ہے, یہ آیت صحابہ کے سامنے نازل ہوئی ہے. اس آیت کا حکم سب سے پہلے صحابہ کو دیا جا رہا ہے, تو صحابہ نے یہ حکم مانا کہ نہیں جو آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں؟ اگر اس آیت کا مطلب وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اس چیز کا حکم آیا تھا, تو اس حکم کی تعمیل صحابہ نے کی یا نہیں کی, وہ بتا دیجیے. صحابہ کے سامنے اس آیت کا نزول ہوا, میں مانتا ہوں, لیکن صحابہ کے ساتھ آنے والی قیامت تک آنے والی امت کے لیے قرآن ہدایت آنے والی امت تک کے لیے ہے نا, اب صرف ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کے لیے قرآن ہے. ایک منٹ بھائی, نہیں ایسا نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ صرف قرآن صحابہ کے لیے ہے اور صحابہ جو عمل کر رہے تھے اس پہ. بعد کے عمل جو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا, صحابہ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ صحابہ نے نماز نہیں پڑھا اور ہمارے لیے نماز کا حکم ہم پڑھ رہے ہیں. بھائی شریعت کا جو حکم ہے سب سے پہلے صحابہ کو ملا. آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب جشن منانا ہے, تو یہ حکم جب صحابہ کے سامنے آیا, قرآن کی آیت نازل ہوئی, تو اس حکم پر جو آپ سمجھ رہے ہیں صحابہ نے عمل کیا ہے کہ نہیں, اگر آپ کہتے ہیں کیا تو ثبوت دکھا دیجیے کہ انہوں نے کیا. ہم کہتے ہیں نہیں کیا کیونکہ یہ مطلب ہے ہی نہیں. ہمارا ماننا یہ کہ صحابہ نے جو مفہوم آپ بتا رہے ہیں نا, اس حکم پہ صحابہ نے عمل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حکم ہے نہیں آیت میں, وہ تو آپ بنا رہے ہو نا کہ آیت میں حکم. جی ٹھیک ہے, مانتا ہوں صحابہ نے اس عمل پہ حکم نہیں کیا, وہاں پہ اس طرح کا حکم نہیں تھا, صرف خوش ہونے کا حکم تھا. انہوں نے خوش ہوئے, وہ خوش ہوئے. آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کا حکم نہیں تھا. ہاں وہ کر رہے ہیں, وہ خوش انہوں ہوئے, نے اعتراف پہلے خوش کیا. ہونا چاہیے اور وہ خوش ہوئے, اور آگے چل کر ایک امت کا طبقہ خوشی کے ساتھ مناتا ہے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ کس چیز پہ خوش ہونے کا حکم تھا یہاں پہ؟ جو بھی جو آپ بدل لیں نا, آپ جو جشن کی تشریح کر رہے تھے اس کو چھوڑ رہے ہیں نا, وہ غلط مان رہے ہیں نا. وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ترجمہ کیا ہوا یہ سب, وہ بات غلط ہے, اس کو آپ مان رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو آپ مان رہے ہیں, ابھی آپ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں اس آیت کا؟ اب بتائیے, جو بات آپ کہہ رہے تھے غلط ہے, ابھی اس کا فلیفرحوا کا کیا مطلب ہے؟ وہی تو فضل اور اس کے اللہ کی رحمت, فضل اور اس کے رحمت پر خوش ہونا چاہیے. ہاں بالکل خوش ہونا چاہیے. اس کی کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں خوش ہونے کی؟ میرے سامنے مثال موجود ہے, میرے سامنے مثال موجود ہے, آپ کوئی مثال بتا سکتے ہیں؟ جی نہیں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کیسے جو ہے خوشی ہوتی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے پوچھا گیا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جا کے آپ ابی بن کعب کو سنائیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلا کے سنایا. تو بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو اس بات سے خوشی ہوئی؟ کہا مجھے کیوں نہیں خوشی ہوگی, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا, یہی آیت پڑھ کے انہوں نے بتایا, جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل پر خوش ہو جاؤ, تو مجھے خوشی کیوں نہیں ہوگی قرآن پہ؟ تو انہوں نے اس کی تشریح قرآن سے کی ہے کہ قرآن پہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا حکم دیا, اور مجھے کیوں نہیں خوشی ہوگی جب اللہ نے کہا کہ ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کے سناؤ تو میں نے خوشی کی. تو صحابہ نے پریکٹیکل عمل کیا. آپ جو تشریح کر رہے ہیں نا, اس پر عمل کرنے والے کوئی نہیں مل رہے صحابہ کے دور میں. لیکن ہم جو مطلب بتا رہے ہیں خوش ہونا, قرآن پہ خوش ہونا, وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو صحابہ کرام قرآن مجید پر خوش ہو رہے ہیں. قرآن ہے, اسلام ہے, دین ہے, جو نعمت ان کو ملی اس پہ خوش ہونے کا حکم ہے ان کو, اور اس پہ صحابہ کرام خوش ہوئے. صحابہ کرام کو قرآن سے خوشی ہوئی, صحابہ کرام کو اسلام سے خوشی ہوئی. یہ مطلب ہے. اس میں میلاد نہیں ہے میرے بھائی, اس میں میلاد دور دور تک نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے, اس پہ خوش ہونی اور خوش ہونا اور خوشی کا جشن منانا دونوں میں زمین آسمان. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں میلاد ہے, میں بھی اور وہ صحابہ کرام نے عمل کیا. یہ میلاد کی بات نہیں اس آیت میں, اور نہ میلاد پہ جو ہے جشن منانے کی بات ہے. تو آپ جو اس آیت سے مطلب نکالنا چاہتے وہ مطلب صحابہ نے نہیں سمجھا. آج جو آپ 1400 سال کے بعد مطلب سمجھ رہے ہیں, اگر اس آیت کا مطلب ہوتا نا تو صحابہ سب سے پہلے سمجھتے, سب سے پہلے صحابہ عمل کرتے. جب صحابہ نے اس آیت کا مطلب نہیں نکالا, اس کا مطلب آپ کا نکالا ہوا مطلب غلط ہے, اسی لیے تو بدعت کہتے ہیں. اگر ایسے قرآن سے ثبوت ملتا عید میلاد کا تو یہ جو ہے 350 سال تک ایسے امت خاموش رہتی. سب سے بہترین امت ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سر, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میلاد پر یہ نہیں ہے,
अगर वहाँ पर खुशी मनाने का हुक्म है तो अच्छा नबी के सर विलादत पर भाई, खुशी मनाने में हर्ज इनकी क्या बात है? मुकम्मल हो गई। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने शुरू ही में कहा कि हम मान गए। इन्होंने ये कहा कि चलिए सहाबा किराम ने नहीं मनाया, अल्लाह के रसूल ने नहीं हुक्म दिया, नहीं मनाया, ये इन्होंने कही थी, एतराफ कर चुके थे ये, क्योंकि इनको समझ में बात आ गई थी कि वाकई इसमें बात मौजूद नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये बता दीजिए, जब किफायत भाई आए तो ये कह रहे थे कि ये बता दीजिए कि मना कहाँ किया है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताई हैं भाई, मौजूद अभी, वरना हम नहीं रहेंगे तो फिर हमारा टाइम आगे हो गया। तो इन्होंने कहा कि अब ये कुरान और हदीस का मामला जो है, कुरान और हदीस का मसला अगर पेश करूंगा, कुरान की दलील हदीस की दलील, हो सकता है उतनी गहरी बातें ना समझे। मैं सादा सा आपको बताता हूं कि हमारा घर है, किसी का भी घर है, किसी के घर में अगर आप जाइए और घुस जाइए उसके घर में, तो क्या ये दुरुस्त होगा? जी भाई बताइए। जी नहीं। क्यों नहीं दुरुस्त होगा? क्या उसने मना किया है? जी नहीं, क्या उसने मना किया है? जी मना नहीं किया ना, उसने तो मना नहीं किया, उसने मना नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके घर में दाखिल हो सकते जब वो इजाजत देगा। तो गोया दो चीज, कैटेगरी दो होती है, एक होता है कि अगर मना नहीं किया है तो कर सकते हैं, और एक होता है कि इजाजत लेना पड़ेगा। तो असल में जो इबादत वाली चीज होती है मेरे भाई, दो चीज होती है, एक दुनिया के मामलात हैं, ठीक है, और एक दीन के मामलात हैं। तो दीन के जो मामलात हैं उनमें जो है इजाजत दरकार होती है। हालांकि मना की दलील है, हम आपको कह सकते हैं मना वो है। मैं थोड़ा इल्मी तरफ नहीं जाना चाहता, मुझे समझ में आया कि बहुत इल्मी वाला मामला नहीं जमेगा यहाँ पे। तो देखिए, दीन और दुनिया दो चीजें हैं, कुछ चीजें दीन और इबादत की हैं और कुछ चीजें दुनिया वाली हैं। जो दीन वाली चीजें हैं ना, अल्लाह के रसूल क्या किस लिए अल्लाह के रसूल आए थे? क्या इसलिए आए थे अल्लाह के रसूल कि हमको जो है बीज कैसे डालना है खेत में और खाद कैसे डालना है खेत में, ये बताने के लिए आए थे? नहीं। एक मिनट, जरा आप शरीक रहिए, समझने की बात है। जी नहीं, अल्लाह के रसूल इसलिए तो नहीं आए थे कि बीज खेत में कैसे डालना है, बल्कि अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि हम अल्लाह को पहचान लें। जी, अल्लाह को पहचान ले, उसकी इबादत को जान ले, उसकी शरीयत को जान, इसीलिए अल्लाह के रसूल आए थे। तो इसका साफ मतलब यह है ना कि जब दीन वाली कोई बात होगी तो उसमें इजाजत की जरूरत है। इबादत की कोई बात होगी तो उसमें इजाजत की जरूरत है। जब तक इजाजत नहीं होगी तब तक आप ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं और ना तो कुछ हजफ कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो चूंकि ये ईद मिलाद जो लोग मनाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात है, पसंदीदा है, मुस्तहब है, इस पे सवाब है, इस पे अज्र है, यानी उसको दीन समझते हैं। तो जब दीन समझते हैं तो मेरे भाई उसके लिए मना की दलील नहीं, इजाजत की दलील चाहिए। यानी यहाँ ये कहना चाहिए कि किधर इजाजत दिया है शरीयत ने। अगर शरीयत ने इजाजत दिया तो फिर काम शरीयत का है ना, तो शरीयत का काम है तो शरीयत की इजाजत भी चाहिए, और शरीयत की इजाजत है नहीं। लेकिन अगर दुनिया वाला काम होगा जैसे, तो वहां पे आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। मामलात होंगे तो वहां इजाजत की जरूरत नहीं है, वहां मना की दलील चाहिए। वहां कहेंगे कि कहाँ मना है, ठीक है। तो ये दो मसला है, मना वाली दलील इबादत में नहीं हो मांगी जाती कि दिखाओ मना कहाँ है, बल्कि इसमें दलील मांगी जाती है दिखाओ इजाजत कहाँ है। ये मुख्तसर से हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, अगर आपको और समझना है पर्सनल पे आके समझ सकते। सवाल का जवाब वाज़ेह हुआ होगा, बस मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ कि आपने जो कहा ना मना कहाँ है, हाँ मना कहाँ है जैसे कहा आपने, तो एक चीज जैसे मिसाल के तौर पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कुल्लु बिदअतिन दलाला, सबके सब बिदअतें गुमराही है, जब कह दिया तो एक एक बिदअत की हमें अलग से हदीस लाने की जरूरत नहीं है कि हम एक एक हदीस बिदअत की अलग से हदीस लाएं, अलग से उसकी दलील दें। सारी की सारी बिदअतें उसमें शामिल है, कुल्लु बिदअतिन, सबके सब बिदअतें शामिल है। अब अगर कोई बोले नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो आप बताओ ये मानते हो कि कुल्लु मुस्किरिन हराम, सारे नशा देने वाली चीजें हराम है, तो अभी एक एक नशा देने वाली चीज का नाम नहीं लाना पड़ेगा कि चरस भी हराम, गांजा भी हराम, ड्रग्स भी हराम। अरे भाई जब खम्र जो है नशा देने वाली चीजें हराम हो गई तो फिर क्या हो गया, कुल्लू सबके सब। आप बोले नहीं, नाम नहीं दिया है ना तो मैं नहीं मानूंगा, नाम नहीं दिया तो मैं नहीं मानूंगा। तो हम ये देखते हैं कि भाई जब कुल्लू के साथ सारी की सारी जब कह दिया सारी की सारी बिदअतें दलाला है, अब एक एक बिदअत का नाम लेना जरूरी नहीं है। ये मुख्तसर में और एक इजाफी पॉइंट था। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.